واپس بھی آ گیا ہوں، انبیاء کی امامت بھی کرائی ہے، بیت المقدس بھی گیا ہوں، سب جگہ حضور نے پوری تفصیلات ام ہانی کو بتائی۔ فرمایا اب مجھے حکم ہوا ہے کہ یہ لوگوں کو بھی بتاؤ، تو اس لیے میں کعبے میں جا رہا ہوں، وہاں سردار جمع ہیں، میں ان سب کو بتاتا ہوں جا کر۔ ام ہانی نے حضور کی چادر پکڑ لی، حضور جلدی جلدی نہیں کر رہے تھے، پیچھے سے حضور کی چادر پکڑ لی، خدا کا واسطہ ہے نہ جاؤ، یہ بتانا نہیں کسی کو، ہم تو یقین کر لیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، ایک رات میں کیسے اس طرح ہو گیا، آپ نہ جانا۔ ام ہانی بیان کرتی میں نے کپڑا پکڑا، میں نے روک لیا سرکار نہ جانا نہ بتانا، مگر حضور نے کپڑا چھڑایا۔ جب حضور نے کپڑا چھڑایا، ام ہانی کہتی ہے میں نے حضور کے چہرے پر جو نظر ڈالی، ایک نور کا ایک شعلہ سا نکلا، میں بے ہوش ہو کر گر پڑی اور حضور کعبے کی طرف چلے گئے۔ علامہ برہان الدین لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت مکہ شہر میں 27 تاجر آئے ہوئے تھے بیرون ممالک سے تجارت کرنے کے لیے۔ 27 قبیلے مکہ شہر میں رہتے تھے، 27 قبیلوں کے 27 سردار اس وقت خانہ کعبہ میں جمع تھے۔ 27 رجب تھی، 27 قبیلے جمع، 27 قبیلوں کے سردار موجود، 27 مختلف بیرونی دنیا کے 27 تاجر وہ بھی کعبے میں آئے ہوئے، وہ سب جمع تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی پہنچے، ابو جہل کہنے لگا کہ سناؤ کچھ اور آپ پر اترا ہے؟ یہ اس نے تمسخراً اور استہزاءً مذاقاً اس نے یہ بات کہی، اور میرے آقا اس کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے ہاں آج رات ایک عظیم کام ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بیٹھو تو بتاتا ہوں۔ اس نے سارے سرداروں کو آنکھ ماری، مکے کے سارے سردار بیٹھ گئے، اب وہ مذاقاً بیٹھ گئے، اور میرا مصطفیٰ سنجیدہ ہو کے بتا رہا ہے۔ حضور فرمانے کہ آج رات میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فناس تو مجھے نیند گہری آ رہی تھی اور اچانک مجھے جگایا گیا اور مجھے کعبے میں لایا گیا، اور یہاں سے پھر مجھے براق پر سوار کیا گیا۔ حضور اپنے معراج کی تفصیلات بتانے لگے۔ ابو جہل اٹھا اور دوڑ کر باہر نکلا، سامنے اسے صدیق اکبر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ صدیق اکبر سے ابو جہل کہنے لگا یا صدیق حل انت تؤمن، کیا تو اس بات کو مان لے گا، ایمان لائے گا کہ اگر کوئی شخص یہ انا یقال الانسان، کوئی انسان اگر یہ بات کہے، کوئی شخص بھی یہ بات کہے، یہ یوں کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں پر گیا اور مڑ کر بھی آیا، مانے گا؟ صدیق اکبر فوراً بولے، کہنے لگے لیس ھذا بصحیح ولا بیقین، نہ یہ یقین میں عادل ہے نہ یہ درست بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہا ہاں هو الذی صاحبک، یہ وہ تیرا دوست ہے جس کے اوپر تو نے مال اور جان قربان کر دیا، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آج رات سب جگہ سے ہو کر آ چکا ہوں۔ کہا آپ جھوٹ بولتے ہو، انتم تکذبون علی، تم اس پر جھوٹ باندھ رہے ہو، ایسا نہیں کہا ہوگا حضور نے۔ ان کا ہاں ہوا محمد جالسنا فی الکعبہ، حضور کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے، جا دیکھ حضور بیان کر رہے میں سن کے آ رہا ہوں۔ اور ابو بکر صدیق اب تصدیق کرنے نہیں گئے، کہا اگر تو ان سے سن کے آ رہا ہے، ان کے منہ کی قسم میرا ایمان ہے وہ گئے بھی ہوں گے آئے بھی ہوں گے۔ ابو جہل بولتا ہے کئی تھا تؤمنو ولم تصدق بی، تو کس طرح یقین کر رہا ہے جبکہ تو نے جا کر محمد سے تصدیق نہیں کی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا جب تم نے مجھے یہ کہہ دیا کہ میں ان سے سن کر آ چکا ہوں، اب میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ زبان کافر کی کہہ رہی ہے، بس دیکھتا یہ ہوں کہ حوالہ مصطفیٰ کا دے رہی ہے۔ تو صدیق اکبر کو صدیق کا مقام جو ملا یہ باریک کیفیت سمجھنے والی ہے، یہ کیفیت سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان کو اس مقام معراج مصطفیٰ کی تصدیق لاکھوں صحابہ نے کی، سب امتی کر رہے ہیں، کوئی معراج سن کر صدیق نہ بنا۔ صدیق اکبر معراج سن کر صدیق کیوں بنے؟ ان کو مقام صدیقیت اس وجہ سے نہ ملا کہ انہوں نے خود مصطفیٰ کی زبان سے سن کر یقین کیا، نہ مصطفیٰ کے بارے میں ایک کافر سے سن کر یقین کر لیا، اس لیے ان کو صدیق کا مقام نصیب ہو گیا۔
کہ منکر سے بھی سنی بات فضیلت والی مصطفیٰ کی شان والی کوئی بات منکر سے بھی سن لی. صدیق نے جو یقین کر لیا فرمایا صدیق تیرے دل کی عظمت نسبت رسولی پر قربان کہ تو وہ عظیم ہے کہ جو مصطفیٰ کی شان غیر سے بھی سن کر یقین کر لیتا ہے. ہائے ہائے. پھر ثم جا فی الکعبہ صدیق اکبر پھر کعبہ میں تشریف لائے. فجالس علی امام رسول اللہ حضور کے سامنے بیٹھ گئے. عرض کیا حضور میرے اوپر بھی مجھے بھی قصہ معراج بیان کیجئے. حضور نے پھر وہ دہرانا شروع کر دیا. ایک ایک جملے پر امام قرطبی لکھتے ہیں ایک ایک جملے پر صدیق یوں کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ. جب حضور معراج کا واقعہ سناتے سناتے ابھی درمیان میں ہی پہنچے تھے تو حضور رک گئے. کیفیت صدیق پر حضور خود خوش ہو گئے اور فرمایا انت صدیق یا ابا بکر. اے ابو بکر تو صدیق ہو گیا ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں تو بجائے اس پر سوال کرنے کے یوں کہتا ہے کہ سچ فرمایا سچ فرمایا سچ. معراج عقل کے پیمانوں پر تولنے کا نام نہیں ہے. عقل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں گھولنے کا نام ہے. اس کو گھول ڈالو بس حضور کی بارگاہ میں پھر یہ کیفیت عطا ہوگی. اگر آپ اس کو روایتوں اور درایتوں میں پڑھتے رہو گے تو جھگڑے پیدا ہوں گے. ایک جگہ ہم یونیورسٹی میں تھے تو سوال ایک آ گیا کہ معراج کی جو حدیثیں بیان ہوتی ہیں وہ حدیث کی 18 مستند کتابوں میں ہیں. تفسیر شریف کی کوئی 26-27 مستند کتابوں میں ہے اور تاریخ کی کم و بیش ساری کتابوں سمیت مستند 8-10 کتابوں جو بڑی امہات التاریخ کتابیں ہیں نا تاریخ کی امہات کتاب ان 8-10 کتابوں کے اندر معراج کا تفصیل سے واقعہ بیان ہے. وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب کسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ میں براق پر گیا میں نے دیکھا رائے تو موسیٰ فی قبر ہی یصلی. کسی حدیث میں آتا ہے رائے تو ابراہیم فی قبر ہی یصلی. کسی حدیث میں یوں آتا ہے رائے تو یوسف فی قبر ہی یصلی. میں نے یوسف کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کسی حدیث میں آتا ہے میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کسی حدیث میں آتا ہے میں نے ابراہیم کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. ان حدیثوں کی تطبیق کیسے ہوگی؟ کسی حدیث میں پہلے آسمان کا ذکر ہے کہیں نہیں ہے. کسی حدیث میں چھٹے آسمان کا ذکر ہے کسی حدیث میں نہیں ہے. کسی حدیث میں موسیٰ سے ملاقات کا ذکر کسی میں نہیں ہے. کسی حدیث میں جنت کی بات ہے کسی میں نہیں ہے. کسی حدیث میں رؤیت باری تعالیٰ کی بات ہے کہیں نہیں ہے. تو یہ حدیثیں صحابہ ہی بیان کرتے ہیں مگر کیا بات ہے کہ واقعہ ایک ہے اور اس کو بیان کرنے والے اس قدر زیادہ مختلف ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. ایک حدیث میں ایک بات ہے دوسری میں نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تناقض کیوں ہے؟ اس کا جواب علامہ حسن بلگرامی نے دیا. اس کا جواب بزرگان دین نے دیا. اس کا جواب علماء متقدمین نے دیا. اس کا جواب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. بزرگان دین نے دیا. سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے دیا. مگر وہ قدیم جواب اور مشکل الفاظ ہیں اس کو آج کے دور میں ذرا آسان کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی جواب کو کہ یہ مختلف حدیثیں ہیں. کیوں ہے معراج کی مختلف حدیثیں؟ دراصل اس کو ایک مثال سے سمجھنا ہوگا. اللہ نے معراج کا واقعہ بھی مثال سے ہی سمجھایا تھا نا, دو کمانوں کی مثال سے. اس لیے جب تک کوئی مثال سامنے نہیں رکھو گے یہ سمجھ نہیں آئے گا. اور مثال اس وقت سامنے رکھی جاتی ہے جب بات کیفیت کی ہو رہی ہو. کیفیت مثالوں سے سمجھائی جاتی ہے. اسی لیے مثال دی جاتی ہے کہ فرض کیا حضرت قبلہ علامہ عبد القادر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سعودی عرب گئے, 3 سال وہاں پر رہے. روزہ رسول اللہ پر آپ نے جاروب کشی کی. خانہ کعبہ کے اندر آپ کو نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. یہ خانہ کعبہ شریف سے ہو کر آئے الحمدللہ. وہاں پر رہے, حج کیے, حج کران نصیب ہوا. وہاں سعودی عرب کا وزٹ کر کے واپس تشریف لائے. بہت عرصہ وہاں پر رہے. اب جب پاکستان میں تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی عقیدت مند پہنچ گیا جو محض ایک دکاندار ہے.
وہ پہنچ گیا، اس نے کہا حضرت سعودی عرب میں کیا دیکھا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک دکاندار ہے، پرچون فروش ہے، اس کی اس قدر زیادہ پرواز ہی نہیں، اس کو کیا بتاتے کہ میں نے وہاں جالیوں کے پاس کیا دیکھا اور دوسری کیفیات کیا بتاتے. انہوں نے اس کے ذہن کے مطابق بتایا، کہا بھی وہاں تو بڑی اچھی اچھی دکانیں ہیں، جیسی دکانیں یہاں کوئی بھی نہیں، ایسی اچھی دکانیں، صاف ستھرا مال، بڑی خوبصورت چیز، ناپ تول پیارا. اس دکاندار کی زبان میں جتنا دکاندار سمجھ سکتا تھا سعودی عرب کے بارے میں اتنا کچھ انہوں نے وہاں کا بتا دیا. اس کے بعد علامہ صاحب آ گئے، مسجد کے مفتی صاحب آ گئے. انہوں نے کہا جناب حضرت پیر صاحب آپ 3 سال وہاں پر رہ کے آئے مکہ مدینہ کی گلیوں میں، ماشاءاللہ وہاں پر کیا دیکھا؟ انہوں نے وہاں سعود الشریم کی بات کر دی، انہوں نے عبد الرحمن السدیس کی بات کر دی، انہوں نے مکہ مدینہ کے اماموں کے درمیان کی علمی اور نزاعی اور اختلافی امور کے حوالے سے بھی گفتگو کر دی، انہوں نے معاملات بتا دیے. اب وہ جو دکاندار ہے وہ کہے کہ جناب میں ان کے سفر کے حوالے سے جانتا ہوں، انہوں نے پورے سفر میں صرف دکان کو ہی دیکھا ہے. اب یہ علامہ صاحب نے جب شاہ صاحب کے بارے میں بتایا تو کہنے لگے جناب میں نے تو شاہ صاحب کو دیکھا وہ یہ وہاں علماء کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے فیضان محی الدین آ گئے اور انہوں نے جناب علی چونکہ یہ انجینئرنگ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تھوڑا بہت ادھر ادھر نئی چیزیں نئی تخلیقات، انہوں نے وہاں کہا پیر صاحب آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ حضرت قبلہ علامہ عبد القادر شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہاں تو جناب آٹا گوندنے کی مشین کو معجن کہتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت ساری چیزیں بتائی اور جدید چیزوں کے حوالے سے بتایا. فیضان صاحب کے ذہن کے مطابق ان کو وہ بات بتا دی. اس طرح آگے اور لوگ آتے گئے، کوئی زراعت سے پیش تعلق رکھنے والا آیا اور جو اپنے کھیت وغیرہ تھے اس کے وہ آیا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ کہنے لگے وہاں منا میں پہلے جب میں پہلے سال گیا تھا وہاں پر سایہ کوئی نہیں تھا، اب انہوں نے کہیں سے مٹی منگوا کر وہاں ڈالی ہے، اب وہاں پر جناب درخت بھی اگائے ہیں. اب ایک بندے کو درخت بتائے مگر اس کے ساتھ آپ نے ٹیکنالوجی اور مشینوں کا ذکر نہیں کیا. جس کو مشینوں کی بات بتائی اس سے درختوں کی بات نہیں کی، جس کو دکان کی بات بتائی اس کو اماموں اور علماء کی بات نہیں بتائی. الغرض کہ جو جس استعداد والا تھا یہ اپنے سفر کی بات اس استعداد والے کے ساتھ اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق کرتے گئے تاکہ جتنا جو سن سکتا ہے اس کو اپنے سفر کی وہی بات بتاؤ جو اس کو پسند لگتی ہے. میرے آقا معراج سے واپس آئے، یہ حدیثیں معراج کے بارے میں مختلف اس طرح ہیں، اس لیے ہے کہ حضور جب واپس آئے تو معراج کا واقعہ سننے والے کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، مشرک بھی تھے، مومن بھی تھے، موحد بھی تھے، نیا کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، کامل الایمان بھی تھے، پختہ یقین بھی تھے، اپنے بھی تھے، ہمراز بھی تھے اور یار غار بھی تھے اور مراد رسول بھی تھے اور سخاوت عثمانی بھی تھی اور حیدر فاروقی بھی تھے، سب کچھ تھے. یہ سارے کے سارے صحابہ بھی موجود تھے، غیر بھی موجود تھے. غیر جب آتے رہے حضور ان کو یہ بتاتے رہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، بس ان کو اتنا بتایا. انہوں نے مسجد اقصی ہی دیکھی تھی، وہ اسی کی علامتیں پوچھنے لگ گئے. بتاؤ اس کے شتیر کتنے ہیں، بتاؤ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بتاؤ دروازے کس رنگ کے ہیں، بتاؤ تالا کیسا تھا، بتاؤ اندر صفحے کتنی بچھی ہوئی تھی. اور حضور ان کے سوالوں کے جواب دیتے چلے گئے. حضور فرماتے ہیں میں نے اتنا غور تو نہیں کیا تھا مسجد اقصی پر کہ اس کی کھڑکیاں دروازے گنتا، ویسے بھی سیر کے دوران بندہ کہیں جاتا ہے کھڑکیاں دروازے تھوڑا ہی گنتا ہے، مگر حضور فرماتے ہیں جب کافروں نے مجھ سے سوال کر لیا تو یہ معجزے کے اندر یہ معجزہ شامل ہو گیا. فرماتے ہیں میں کعبے میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے پوری مسجد اقصی اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی. کافر جس طرف سے سوال کرتے تھے اللہ مسجد اقصی کی وہ طرف میرے سامنے کر دیتا، میں دیکھ دیکھ کر کافروں کے سوالوں کا جواب دیتا چلا جا رہا. اللہ میں نے بتایا کہ یہ ام المعجزات معجزہ ہے، یہ سید المعجزات معجزہ ہے. ہزاروں معجزے اس معجزے کے اندر پنہاں ہیں، ہزاروں قدرتیں، ہزاروں ندرتیں، ہزاروں فقاہتیں، ہزاروں نزاکتیں، ہزاروں اس کے اندر سعادتیں موجود ہیں. یہ ایسا عظیم الشان واقعہ ہے. میں گزارش کرتا ہوں آپ سب احباب کی خدمت میں اس نقطے پر یہاں پر ذرا توجہ کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ معراج کیفیت کیسے ہے، میں اس کیفیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی طرف جا رہا تھا. میں بتانا چاہتا ہوں اب حضور کی بارگاہ میں وہ کافر آئے، حضور نے کافروں کو مسجد اقصی تک کا بتایا. پھر کچھ مومن صحابہ آ گئے، نیا کلمہ پڑھنے والے آئے، ان کو پہلے آسمان تک کا بتا دیا.
کوئی آدم علیہ السلام کو جانتے تھے تو ان تک آدم علیہ السلام کی بات کر دی، میں نے ان کو دیکھا۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے تو ان سے موسیٰ کی بات کر دی، میں نے ان کو دیکھا۔ جو یوسف کو جانتے تھے ان سے بتایا کہ میں نے یوسف کو دیکھا۔ جو جس کو جانتا تھا حضور نے اس کے بارے میں بتا دیا، میں نے اس کو دیکھا، تاکہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے کہ جس کو جانتا ہے میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اس طرح حضور نے علا وجہ البصیرت اور علا قدر ظرف لوگوں کو بتاتے رہے۔ ارے جس کی جتنی پرواز تھی ان کو اتنا بتایا۔ جب غیر چلے گئے، صدیق اکبر آ گئے، فاروق اعظم آ گئے، عثمان غنی آ گئے، عرض کیا سونے ارے جن کو تو دروازے کھڑکیاں بتاتا رہا اب وہ چلے گئے، بتا محبوب نے تجھے کیا دیکھا، محبوب نے کیا دیا، تجھے وہاں بلا کر کیا کیا، کیا شان تھی، کیا رنگ تھا، تبارک اللہ شان تیری۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کی روح تڑپ اٹھی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو شان، کہیں تو جوش لنتر علی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، انہی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ محیط انکا کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ پوچھا آقا آپ کدھر گئے تھے رات؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے پاس گیا تھا۔ کہا اچھا پھر کیا کیا تھا اس نے؟ فرمایا اور کسی غیر کو نہیں بتایا، تمہیں بتا رہا ہوں، میرے رب نے مجھے اپنی آغوش میں اٹھا کر بٹھا لیا اور مجھے اپنی آغوش میں بٹھا کر میرے رب نے کہا یا محمد افتدیت ملکی ملا دنیا شیلا تحت السرا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد بکاؤتی و بکاؤ آگدو بکاؤ سیبو۔ یا محبوب آج کے بعد میں نے تجھے اپنے پاس بلایا اس لیے ہے، عرشوں پر بلایا اس لیے ہے کہ اس سے آگے کائنات کوئی نہیں، سب کچھ نیچے ہے نا۔ محبوب جا چل کے جا تیرے قدم لگ چکے۔ محبوب میں نے ساری کائنات تجھے آج تحفے میں بخش دی ہے، آج کے بعد کائنات کا خالق میں ہوں، مالک نہیں ہو گیا ہے، تیرے حوالے کر دیا۔ افتدے تو میں نے تجھے فدیہ کر دیا، میں نے تجھے ہدیہ کر دیا، میں نے تجھ پہ فدا کر دیا، سب کچھ تیرا ہو گیا۔ کلہم یطلبون ردائی، ساری مخلوق مل کر مجھے منا رہی ہے، وانا اطلب ردا کا، اور میں حبیب تیری رضا کو پانا چاہتا ہوں۔ تو بتا جس چیز میں تو خوش ہوگا میں اس میں خوش ہوں گا۔ اے حبیب بکاؤتی و بکاؤ آگے آج کے بعد قانون جزا و سزا بدل رہا ہوں۔ اس سے پہلے نیکی کرنے والے کو جزا ملتی تھی، بدی کرنے والے کو سزا ملتی تھی، مگر آج کے بعد میں نے نیکی اور سزا اور جزا کے معیار اور پیمانے تیری مرضی پہ رکھ دیے ہیں۔ تو جس سے راضی ہوگا میں اس گناہ پر بھی ثواب دے دوں گا، تو جس سے ناراض ہوگا میں اس نیکی پر بھی جہنم ڈال دوں گا۔ محبوب سب فیصلے آج کے بعد تیری مرضی پر ہوں گے، جو تو چاہے گا وہی ہوا کرے گا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جو کچھ تو چاہے گا وہی ہوگا۔ ابو بکر کو بتایا کہ مجھے بٹھا کر رب نے مجھ سے یہ باتیں کی تھی۔ آج کب ہوئی تھی؟ بس اس بات پہ اگر غور کر لیں تو معراج کا کیفیت ہونا سمجھ آ جائے گا۔ کب ہوئی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ 12 ربیع الاول سے چلو گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ معراج کب ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، اس کی کیفیت تب پتہ چلے گی۔ اور یہ علامہ زرقانی نے لکھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے شکم میں تھے اور ابھی حضور کی ولادت میں 6 ماہ باقی تھے، کتنے بولو نا، کتنے 6 ماہ باقی تھے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ محبوب کے والد کو اٹھا لیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے حبیب کو یتیم پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اب
یہ دنیا کو تو کچھ پتہ نہیں تھا نا. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر سے واپسی پر جو ہی مدینہ کے قریب پہنچے بخار ہوا، وصال فرما گئے. وصال فرما گئے. جو ہی حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، آپ اردو زبان میں یہ بات پڑھنا چاہیں تو سید الورا قاضی عبد الدائم دائم کی لکھی ہوئی ہے، جو صدارتی پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان نے اسے صدارتی ایوارڈ دیا ہے، انعام دیا اس کتاب کو. یہ کتاب جنگ پبلشر سے ملتی ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے، داتا گنج بخش روڈ سے آپ کو ملے گی. پڑھ سکتے ہیں آپ اس کتاب میں یہ حوالہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. بڑی عظیم بات ہے. جو لوگ متوجہ ہیں وہ ذرا کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو. بس چند منٹ کی گفتگو اور ہے، آپ اسے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. فرمایا کہ اب وہ جو ماحول تھا انسانوں کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ کیا ہو رہا ہے، مگر کارکنان قضاء و قدر فرشتے تو جانتے تھے